السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی جو انشاءاللہ ہم دعا سیکھیں گے وہ لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا اب یہ آخری عشرہ انشاءاللہ آنے والا ہے، بلکہ آج کی رات جو ہے وہ 21ویں رات ہوگی، تو یہ طاق راتوں میں آتی ہے۔ تو لیلۃ القدر ایک بہت ہی مبارک رات ہے، اور اس رات کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اسی کو چھٹکارے والی رات بھی کہا جاتا ہے، شب قدر بھی کہا جاتا ہے، اور لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس رات کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یعنی کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے، یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گولڈن چانس ہے ہمارے پاس کہ ہم اس رات میں عبادت کر کے ایک رات کی عبادت کریں اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے۔ اس سے بہتر موقع اور ہمیں کیا مل سکتا ہے؟ ویسے تو یہ ایک میٹریلسٹک مثال ہے کہ اگر کوئی کہے کہ آپ 1 روپے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو 1000 روپے مل جائیں گے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے ہمیں اگر کوئی بھی ایسا موقع ملتا ہے کہ جس میں ہم تھوڑا سا انویسٹ کریں تو اس کا 1000 گنا ملے تو ہم فوراً انویسٹمنٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کیسا بہترین موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اسی رات کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس رات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ الدخان آیت نمبر 1 کے اندر کہ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، یعنی کہ یہ وہی رات ہے جس کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ حدیث نمبر 3678 میں روایت کر کے اسے صحیح بھی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں تمہیں کوئی شخص بازاروں میں گھومتا پھرتا نظر آئے گا حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی لیلۃ القدر میں آئندہ لیلۃ القدر تک دنیاوی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں یہ وہی فیصلے کی رات بھی ہے۔ اب اس رات کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس حوالے سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2017 میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ 2 مسلمان آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا، لیکن فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے، اس وجہ سے اس کی علامتیں یا اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو، اب اس کو 27ویں 29ویں اور 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بھی حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں ہے، حدیث نمبر 847۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں 27ویں رات کا بھی ذکر آتا ہے، یعنی کہ جو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق اس کو ہمیں شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، جن میں 21 23 25 27 29 یہ طاق راتیں بنتی ہیں، ہمیں اس میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہمت مضبوط باندھتے، یعنی اپنی کمر پوری طرح کس لیتے، اور ان راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2024 میں آتا ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک برابر
رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری حدیث نمبر 2026 میں آتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ وہ امور ہیں جو ہم نے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات میں کرنے ہیں، اور رمضان کے آخری عشرے کی کن راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، یہ چند چیزیں ہمارے لیے واضح ہوئیں۔ تو اب ہم لیلۃ القدر کی دعا کے بارے میں بات کریں گے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو اس میں کیا پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ یعنی کہ یہ خاص لیلۃ القدر کی دعا ہے جو ہم نے اس رات مانگتے رہنا ہے۔ اس رات انشاءاللہ ہم نے بہت سی نیکیوں کے کام کرنے ہیں، یعنی کہ اس رات آپ جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کا ریٹرن آف انویسٹمنٹ انشاءاللہ آپ کو آخرت میں ملے گا، اور وہ ہزاروں گنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ان طاق راتوں میں سے کسی بھی رات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، قیام اللیل کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما دے جو لیلۃ القدر کو پا کر اپنی آخرت سنوار لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔